اب تک الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 125 سے زائد خواجہ صاحب دین سیکھ کر گئے ہیں۔ بڑا عجیب لگتا تھا کہ نماز پڑھنا، پھر ہم گرل گیٹ اپ میں رہنا تو بڑا عجیب فیل ہوتا تھا کہ نماز کیسے پڑھیں، تو کہتا نہیں نماز، پھر ہم تو ہاں اچھا آہستہ سے اللہ نے نماز پہ لگا دیا۔ 8-10 سہیلیاں خواجہ صاحب ہو گئے نا، نماز بھی ہو گئے، تبلیغ میں کبھی کبھی چلے جانا، نماز پڑھنے جاتے تھے، وضو کرتے تھے، سکون آ جاتا تھا۔ مسجد میں جاتے تھے، لوگ دیکھتے تو تھے کہ یہ اب نماز پڑھتے، کچھ لوگ تعریف کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں پانچویں صاحب کو چھاڑ دیتا ہے۔ اب مسجد مدرسوں میں جاتے ہیں تو ظاہر وہاں پہ طالب علم ہیں، لڑکے ہیں، استاد محترم، تو ہماری تو حالتیں جو کہ ہمارے چہرے عورتوں جیسے، ہمارا حرکتیں ہماری لڑکیوں جیسی، تو اب مدرسوں کے اندر یہ چیز نہیں چل سکتی تھی۔ پھر آخرکار یہ سوچا کہ ہم اپنا مدرسہ بناتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الرٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ شہزاد۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی شخصیت سے جو کہ خواجہ سرا کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلی دفعہ خواجہ سرا کی کمیونٹی میں ایک تربیتی درسگاہ بنائی، اور خواجہ سرا کے لیے نہیں بلکہ تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ایسی درسگاہ بنائی جس میں سب لوگ آ کے نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن سیکھ سکتے ہیں۔ تو خواجہ سراؤں کے لیے دین سیکھنے کا ایک بہت سنہری موقع اور بہت ایک اچھا سٹیپ انہوں نے اٹھایا۔ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ابو ہریرہ صاحب۔ ہریرہ صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو تبلیغ کی طرف آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا؟ مجھے تبلیغ میں آئے ہوئے تقریباً کوئی 9 سال ہو گئے۔ تو یہ کیسے آپ کو خیال آیا، مطلب اس طرف ذہن کیسے آیا؟ میں الحمدللہ خود چونکہ نماز پڑھنی شروع کی، میرا ایک دوست تھا تو وہ مجھے اس نے تبلیغ کی، دین کی باتیں کرنی نا، تو مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ تھا کہ ہم صبح کو بھی کماتے ہیں، شام کو بھی کماتے ہیں، شوبز کا ایک ماحول ہے، شوبز کی زندگی ہے، کہتے ہیں کماتے ہیں، کھانے کے کھاتے ہیں، کمانے کے لیے ایک ہی دھن ہوتی ہے نا۔ لیکن ایک بندے نے آپ سے جب اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی پیاری بات کرنی، تو پھر ہم سوچتے ہیں یار یہ بھی ہونا چاہیے، کہتا تو صحیح ہے۔ تو نماز کا کہنا تو بڑا عجیب لگتا تھا کہ نماز پڑھنا، پھر ہم گرل گیٹ اپ میں رہنا تو بڑا عجیب فیل ہوتا تھا کہ نماز کیسے پڑھیں، تو کہتا نہیں نماز، پھر ہم تو ہاں اچھا آہستہ سے اللہ نے نماز پہ لگا دیا۔ لیکن اس کی بات کی، اس کے گائیڈ کرنے سے، اس کے خوبصورت سے دین کو سمجھانے سے، پھر یہ کہنا کہ مرنا ہے انسان نے، اللہ کا سامنا کرنا، تو پھر خوف آنے لگ جاتا تھا۔ خوف کے مارے آہستہ سے پھر اللہ کی توفیق سے ہوا تو میں نے نماز شروع کی، نماز کرتے۔ اب میرے جو اپنی سہیلیاں تھیں، خواجہ صاحب تھے، میرے گورو تھے، وہ سب دیکھتے تھے کہ یہ تو نماز پڑھ رہا ہے، کتوں آئی نماز پڑھ کے، میں تو نماز پڑھتے تھے، پھر آن ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے ساتھ بھی کہتے، یہ بھی کہتے نماز بھی پڑھ رہے ساتھ فنکشن بھی کر رہے، تو یہاں تک بھی لوگ باتیں اپنے شعبے کی سہیلیاں ہی باتیں کرنے لگ گئیں، کہتے ہیں یا نمازاں چھاڑ دیتے یا تو ناچ گانا چھاڑ دیا ہے کہ تو پڑھیا یہ ہے۔ تو بیچ میں کوئی تعریف کرنے والے بھی بیچ میں ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اچھی گل ہے نماز پڑھنے، نماز تو نہیں پڑھ کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب میں نے خود شروع کرنی، میرے دوسری سہیلیاں جو خواجہ سرا تھے انہوں نے مجھے دیکھنا، میں نے ان کو بھی کہنا چلانی نماز پڑھ کے آئیے، چلاؤ بھائی نماز پڑھ کے آئیں، تو انہوں نے کہنا ہلکا ہلکا، ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن مجھے سمجھانے والا کوئی ایک تھا۔ تو اب جو مجھے سمجھا رہا تھا تو میرے اوپر تو بات ہوتی رہی تھی، جب میری بات وہ اس کو نہیں، دوسری سہیلیوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، وہ کہتی کہ نہیں ایسے، اس کا لگتا ہے کوئی اور ہی معاملہ ہے، یا اس کے ساتھ اس کا کوئی چکر مکر ہے۔ وہ بیچارہ بڑا دیندار شخصیت تھی۔ تو بہرحال پھر میں نے سوچا اب جب ہم 1 2 3 4 8 10 سہیلیاں خواجہ سرا ہو گئے نا، نماز بھی ہو گئے، کبھی تبلیغ میں کبھی کبھی چلے جانا، پھر لوگوں کی باتیں بھی سننا، تو کبھی دل کرنا یا تو کیا کریں، نماز بھی شروع کرتا تو بھی لوگ جینے نہیں دیتے، اور چھوڑ دیں تو بھی لوگ کہتے ہیں کہ تعمیر کوئی کام ہے، ناچ گانا شوبز یہ وہ، تو لیکن ہر نماز اللہ نے مجھے جوڑے رکھا۔ اللہ ہوتا تھا کبھی بہت زیادہ پیسہ دولت وغیرہ ہر چیز کمانا تو بہت زیادہ، تو جب پریشان ہوتا ہے اتنا کچھ ہونے کے بعد، یاشیاں جو شوبز کی ناچ گانے کی یاشیاں ہونے کے باوجود دل کو سکون تو تھا نہیں، سکون آتا تھا کہ زیادہ نماز پڑھنے جاتے تھے، وضو کرتے تھے، سکون آ جاتا تھا۔ مسجد میں جاتے تھے، لوگ دیکھتے تو تھے کہ یہ اب نماز پڑھتے، کچھ لوگ تعریف کرتے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں پانچویں صاحب کو چھاڑ دیتا ہے، تو چھوڑا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن دیکھیں اللہ کا سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کروڑوں بار اس کے اللہ نے ایک وقت آیا چھڑا ہی دیا۔ یہ درسگاہ بنانے کا یہ سٹیپ، یہ مطلب وہ وقت کب آیا؟ کیونکہ میں نے خود قرآن پاک ٹھیک نہیں تھا میرا، تو اب مسجد مدرسوں میں جاتے ہیں تو ظاہر وہاں پہ طالب علم ہیں، لڑکے ہیں، استاد محترم، تو ہماری تو حالتیں جو کہ ہمارے چہرے عورتوں جیسے، ہمارا حرکتیں ہماری لڑکیوں جیسی، تو وہ، اور پھر ہمارے پتہ خواجہ صاحب اکثر شرارتی بھی ہوتا ہے، تو آپس میں مذاق کرنا، تو اب مدرسوں کے اندر یہ چیز نہیں چل سکتی تھی، علماء کرام کی بے قدری ہوتی، یا کوئی بات کرتے یا کوئی چھیڑتا ان کو، تو وہاں پہ ایسی ایک چیز بن جاتی۔ پھر ہم سوچتے تھے کہ ہم کسی مدرسے میں داخلہ لیں تو کوئی بھی نہیں، جائیں کہاں تو کہاں سے کس سے بات
کریں. پھر آخر کار یہ سوچا کہ ہم اپنا مدرسہ بناتے ہیں. اپنا مدرسے کے لیے ظاہر ہے سب کچھ چاہیے تھا, تو اپنی کو تو کوئی جگہ تھی ہی نہیں. پھر ہم نے آپس میں بیٹھے مشورہ کیا کہ ہم سب سہیلیوں نے 5-6 تھے, تو ہم نے کہا کہ ہم نا اپنا ایک نا رینٹ پہ جگہ لیتے ہیں, تو اس میں نا ہم ایک قاری کی کسی کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن صحیح کرا دے, نمازیں صحیح کرا دے. جو موقع محل کی دعائیں ہیں, گھر سے نکل کی دعا ہے, بیت الخلاء کی دعا ہے, بڑی دعائیں ماشاءاللہ. پھر قرآن کا سیکھنے کو بڑا دل چاہتا تھا, قرآن پڑھ کے ہم بھی فر تیز سے قرآن پاک پڑھیں جیسے عام روٹین سے پڑھتے ہیں قاری. پھر یہ میری مسجد کا لڑکا تھا بھائی نبیل, میں نے اس کی سے منت کی کہ ہم نا ایک جگہ کرائے پہ لینا چاہ رہے ہیں, ایک فلیٹ ٹائپ نا جگہ, مکان کرائے پہ, تو اس میں نا آپ ہمیں نا قرآن پڑھا دو گے. تو اس نے کہا بھائی جی میں پڑھا دوں گا. میں کہا ہم آپ کو ہدیہ دیں گے. بس اس نے طے کر لیا. پھر ہم نے شروع کیا, میں نے پہلے نازہ صحیح کیا, پھر ایک اور نے. اس طرح ماشاءاللہ کتنے خواجہ سر جب اوپننگ کی آج سے 5 سال پہلے, اس درسگاہ کو الحمدللہ 5 سال ہو گئے ہیں. جمعے کا اہتمام کوئی نہیں تھا. پھر ہم نے جمعہ پڑھایا. میرے استاد جی جواد وسیم صاحب نے یہاں پہ پہلا جمعہ ادھر پڑھایا. پورے لاہور سے, آؤٹ آف سٹی سے خواجہ سر جمعہ پڑھنے آئے. ایسے خواجہ صاحب بھی آئے جنہوں نے کہا ہم نے 37 سال بعد جمعہ پڑھا ہے. یہاں پہ خواجہ صاحب جمعہ پڑھنے آتے ہیں, عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سحریاں رکھتے ہیں, اعتکاف بھی کرتے ہیں یہاں پہ. یہ سب چیزوں کا انتظام یہاں پہ فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ جی الحمدللہ جی, اللہ پاک ہمیں فری ہی چلا رہا ہے. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ ہم تو جو پہلے ہم لاکھوں کماتے تھے, اب نا یہ ہوتا تھا کہ یہ درسگاہ میں کیسے نظام چلے گا. لیکن میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صدقے جاؤں, یہ مسجدیں, مدرسے, دین کے سارے کام کے خود مدد معاونت فرماتے ہیں. ہم نے اپنے مدرسے کے باہر کوئی گلہ نہیں رکھا ہوا. ہم نے کہا ہم نے تو لاکھوں کمایا ہوا ہے. اب درسگاہ کے لیے لوگوں سے مانگیں گے, ہمارے بڑوں نے ہمیں منع فرمایا کہ آپ نے کس سے مانگے, ایک اللہ سے مانگو. آج 5 سال ہو گئے اللہ سے مانگتے, کوئی بھائی اسباب پیدا اللہ ہی کرتا, اسباب تو اللہ ہی, اسباب کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے, اسباب اللہ پیدا کرتے ہیں. تو ہمارے کوئی نہ کوئی بھائی احباب دوست ہماری مدد کرتے رہتے ہیں, ہم درسگاہ کا نظام چلاتے رہتے ہیں. آپ نے کیا کیا ان کو سکھایا, کس طرح سے ان کو سکھایا؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب یہ ادھر آتے ہیں تو یقین جانے انہیں پہلا کلمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا اپنے, کیونکہ وہ شوبز کی زندگی چھوڑ کے آتے ہیں, کیونکہ ساری زندگی انہوں نے اس لائف میں گزاری ہوتی ہے. جب ادھر آتے ہیں انہیں سب سے پہلے غسل کے طریقے بتائے جاتے ہیں, غسل وغیرہ سکھایا جاتا ہے, وضو کا بتایا جاتا ہے, پھر ایک کلمہ ٹھیک کروایا جاتا ہے. بعض تو ایسے بھی خواجہ سرا ہے جنہیں بہت سال بھی لگے. مجھے الحمدللہ یہاں پڑھاتے ہوئے 5 سال ہو گئے, اس درسگاہ کو بنے ہوئے بھی. سٹارٹ سے میں الحمدللہ یہاں پہ ابو ہریرہ بھائی نے مجھے ہائر کیا اور تب سے یہاں پڑھا رہا ہوں. تو تب سے لے کے اب تک کم از کم 150 تک کم و بیش اتنے کو خواجہ سرا الحمدللہ یہاں سے کلمہ نماز کچھ نہ کچھ سیکھی گئی ہے. پورے پاکستان کے علیحدہ علیحدہ شہروں سے, کئی شہروں سے آ کے یہاں رہائش پذیر بھی رہتے ہیں, اور یقین جانے جب یہاں آ کے سیکھتے ہیں تو بڑا خوش ہوتے ہیں. یار ہم نے ساری زندگی ہم نے کبھی سنا ہی نہیں تھا یار کہ کلمے بھی اتنے ہوتے, نمازیں کون سی نماز کس ٹائم ہوتی یہ نہیں پتہ ہوتا انہیں. یار یہ کون سی نماز کا وقت ہے, اس ٹائم یہ بھی نہیں پتہ ہوتا انہیں. تو یقین جانے جب آتے ہیں انہیں غسل کا طریقہ بتایا جاتا ہے, نمازیں بتایا جاتے ہیں, اتنے خوش ہوتے, کہتے ہیں اب ہم تو اب مسلمان ہوئے.